سامعین محترم، تشریف لاتے ہیں جناب علامہ شیخ انتصار حیدر جعفری صاحب، اور ان کے بعد جناب سید ساگر حسین شاہ ابوبکر شبیہ ذوالجناب برآمد کرائیں گے بآواز بلندتر صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أما بعد، فقد قال الحكيم في كلامه المتين وهو أصدق الصادقين: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا،
ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مومنین کرام، صبح سے اس وقت تک فرزند زہرا اپنے اعوان و انصار کی قربانیاں پیش فرما رہے ہیں. اذان علی اکبر کے بعد سے آپ کے اور میرے مولا مسلسل میدان میں کھڑے ہیں. کبھی اپنے انصار کو مقتل گاہ کی طرف بھیج رہے ہیں، ایک ایک کو سوار کراتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں. صرف سوار نہیں کراتے بلکہ جب شہادت کی خبر ملتی ہے تو خود اس کے بدن پر بھی جاتے ہیں. یہ حسین دوش رسالت کا شاہ سوار ہے. یہ حسین انبیاء کی محنتوں کا وارث ہے. یہ حسین خاتم الانبیاء کی زحمتوں محنتوں کا وارث ہے. اس حسین کو زہرائے پہلو شکستہ نے بڑی محنتوں سے پالا ہے. اجرکم علی اللہ. یہ حسین مقتل گاہ میں تشریف فرما ہیں اور قربانیوں پہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں. کبھی بھی اپنے اس فرش عذاب پہ تشریف فرما ہونے کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے حسین کا حق ادا کر دیا. تھوڑا میرے ساتھ چلیں گے. یہ پرسہ، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ مرثیہ خانی، یہ نوحہ خانی، یہ عزا کے جتنے بھی مظاہر ہیں یہ کم ہیں، اس لیے کہ سب کچھ حسین کی اس آواز کا جواب ہے جس میں حسین نے ہم سب کو یاد کیا تھا. اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو، اپنے عزاداروں کو حسین نے یاد کیا تھا. کم و بیش یہی وقت ہے جب میرے مولا کی شہادت کے لمحے قریب آ رہے ہیں. یہ جس وقت آپ تشریف فرما ہو رہے ہیں کم و بیش یہی وقت ہے. 2 محرم کو آقا تشریف فرما ہوئے کربلا میں اور سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. امام کی سواری، امام کی مزاج آشنا ہے لیکن سواری آگے نہیں بڑھ رہی. بعض ارباب مقاتل کے مطابق 7 سواریاں تک تبدیل کی گئیں کہ قدم اس سے آگے بڑھ جائیں. کوئی سواری بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. آقا حسین نے فرمایا کہ اس علاقے میں جو رہنے والے ہیں انہیں بلا کے لایا جائے. میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہم جو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں یہ ہم ایک آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں. حسین نے ہمیں یاد کیا تھا، آج اس حسین مولا کی آواز پر ہم سارے اکٹھے ہیں. لہذا جتنی بھی گرمی ہو جائے، جتنی بھی مشکلات آ جائیں، فرش عزا کو ہمیشہ حسین کی قربانی کے مقابلے میں یہ سمجھنا کہ حق ادا نہیں کر سکے. سواریاں تبدیل ہوئی، علاقے کے لوگوں کو بلایا جائے. بلایا گیا. اس علاقے کا نام کیا ہے؟ اس علاقے کو شط فرات کہا جاتا ہے. اس کا کوئی اور نام بھی ہے. آقا اسے غازریہ کہا جاتا ہے.
کوئی اور نام نینوا بھی کہا جاتا ہے. گویا آقا سواری کے رکنے سے کچھ سننا چاہ رہے ہیں, کسی وعدہ الہی کو پورا ہونے کے مرحلے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں. کہا نہیں, کوئی اور نام, کوئی اور نام, کوئی اور نام. ایک ضعیف العمر آگے آیا, کہا مولا میں نے اپنے بزرگوں سے, انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس زمین کو کرب و بلا کہا جاتا ہے. اس زمین کا نام کرب و بلا ہے. ایک کلمہ جاری فرمایا مولا نے, اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا. خدایا حسین تجھ سے کربلا سے تیری پناہ میں آتا ہے, کرب و بلا سے تیری پناہ چاہتا ہے. حکم دیا خیمے لگا دیے جائیں. میری تمہید میں میرے ساتھ جڑے رہیں. خیمے لگانے کا دستور صادر فرمایا. علاقے والوں کو بلایا, کہا زمین کے مالک ہم مالک ہیں. کہا زمین مجھے دے دو. مولا یہ زمین آپ کی ہوئی. کہا نہیں, میں ملکیت بنانا چاہتا ہوں. مولا جب تک چاہیں یہاں پہ رہیں. فرمایا جب تک کی بات نہیں ہے, میں ہمیشہ یہاں رہنا چاہتا ہوں. آپ کی عظمت کا جملہ ذکر کرنے کے لیے یہ تمہید عرض کر رہا ہوں. زمین خریدی اور خرید کر کہا یہ واپس تمہیں ہبہ کرتا ہوں. مولا ہبہ ہی کرنی تھی, پھر خریدا کیوں؟ آقا نے فرمایا کچھ کام ہے جو تمہیں کرنے ہیں. یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو میری آج کی مصیبت کی تمہید بن جائے گی. مولا نے فرمایا کچھ کام تمہیں کرنے ہیں. کیا کام مولا؟ یہ آپ عزاداروں کی عظمت ہے, آپ نوحہ خانوں ماتمیوں کی عظمت ہے. فرش عزا پر بیٹھ کر حسین کا ماتم کرنے والوں اور زہرائے اطہر کو اس کے مظلوم بیٹے کا پرسہ دینے والوں کی عظمت ہے. بولا کیا کرنا ہوگا؟ کہا قیامت تک جب بھی کوئی زائر میری قبر کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے, اسے میری قبر کا پتہ بھی بتانا اور 3 دن تک میرا مہمان بھی بنانا. آپ نے توجہ فرمائی. یہ فرش عزا حسین کی اس یاد کا جواب ہے کہ حسین مولا نے ہم میں سے ہر ایک کو یاد کیا ہے اور وہاں سے اپنا مہمان بنایا ہے کہ جب بھی کوئی آئے گا وہ حسین کا مہمان ہوگا. یہ فرش عزا بھی تو زہرائے اطہر کو پرسہ دینے کے لیے ہے نا عزادارو. اس فرش عزا پہ بیٹھ کر بھی تو زہرائے اطہر کو اس کے شہید و مظلوم بیٹے کا پرسہ دیتے ہو. ہاں, صبح سے لے کے اب تک قربانیوں پہ قربانی دیتا چلا آیا ہے میرا حسین. اور قربانیاں کیسی دی ہیں عزادارو؟ ایک سے بڑی ایک قربانی ہے. کہیں پر اپنے ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو قربانی کے لیے پیش کیا, اور جب پیش فرمایا نا تو کیفیت منقلب ہوئی میرے مولا کی. کیا کیفیت بنی عزادارو؟ مقتل یہی لکھتا ہے, جب روانہ فرمایا اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا, رخ آسمان کا کیا, اللہ کو گواہ بنا کر جملہ کہا, میرے اللہ گواہ رہنا, اب جو تیری بارگاہ میں نذرانہ شہادت پیش کرنے جا رہا ہے یہ وہ ہم شکل پیغمبر ہے. جب بھی میں رسول کی زیارت کا ارادہ کرتا تھا تو اپنے اس لال کی زیارت کیا کرتا تھا. اکبر کی قربانی پیش کی, عباس کی قربانی پیش کی عزادارو, اونو محمد کی قربانی پیش کی, ایک سے بڑی ایک قربانی. اور پھر 6 مہینے کے لال علی اصغر کو قربان فرمایا, 6 مہینے کے شہزادے اصغر کو قربان فرمایا. کون اصغر؟ جو ماں کو ماں بھی نہ کہہ سکتا تھا, اور جس کی زندگی میں 6 مہینے کا لفظ تھا, سال کا لفظ بھی نہ آیا تھا, اور جسے پانی پلایا. اور پانی کیسے پلایا؟ جب لے کے اپنے لال کو حسین خیمے کی طرف گئے ہیں,
در खैमा पे रुका है, 7 मरतबा आगे बढ़ा मेरा मौला, 7 मरतबा पीछे आया, इसलिए कि सोच रहा है मेरा मौला कि मां ने तो पानी पिलाने भेजा था, क्या बताऊंगा तेरे लाल का गला छिद गया है। अजरकुम अल्लाह, शर्म करके ना रो आजादारो, अल्लाह जाने अगले साल किसके नसीब में ये फर्शे अज़ा हो। मां ने जब लाल को देखा, बाज़ उलमा कहते हैं रबाब से पहले वो सकीना जो अपने भाई से बड़ी मोहब्बत करती थी आगे बढ़ी है और कहा है बाबा मेरे भाई ने पानी पी लिया। अजब नहीं मौला ने फरमाया हो जैसे तेरे भाई ने पानी पिया ऐसे किसी ने न पिया होगा। अब रबाब ने अपना लाल अपनी आगोश में लिया, हुसैन ने अबा को दामन हटाया, जूं ही निगाह पड़ी अपने लाल के छिदे हुए गले पर, एक जुमला कहा रबाब ने, या बुनैया अमिस्लो का युनहर, मेरे लाल क्या तुझ जैसे शीर खारों को भी नहर किया जाता है, तुझ जैसे शीर खार को भी नहर किया जाता है। हाँ आजादारो, आवान को भी राह खुदा में कुर्बान कर दिया मेरे मौला ने। अकबर व अब्बास व ओनो मोहम्मद जैसे, कासिम यतीम हसन जैसे एक से एक बड़ी कुर्बानी को भी पेश कर दिया। अब मंजर क्या है? अब मंजर ये है, हुसैन है, बीबियों का खैमा है और तन्हा हुसैन नजर यमीनन व शिमाला, नजर यमीनन व शिमाला, कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है लेकिन कोई भी जानिसार नजर नहीं आता। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, नजर यमीनन व शिमाला, एक एक साथी का, एक एक सहाबी का, एक एक जानिसार का, बनी हाशिम के जवानों का नाम जुबान पे लाया है मेरा मौला। या अबताल सफा व या फुरसान अल हैजा, ओ मेरे गैरतमंदो, ओ मेरे बहादुरो, ओ मेरे शेरो, जब भी हुसैन बुलाया करता था तुम तड़प के आगे आ जाया करते थे। अब क्या हो गया? हुसैन तुम्हें बुला रहा है, तुम लब्बैक नहीं कह रहे। अजरुकुम अलल्लाह, दाएं भी देखा हुसैन ने, बाएं भी देखा हुसैन ने, एक एक को बुलाया। बाज मकातिल में यह मिलता है अज़ादारों कि शुहदा के बदन में एक हरकत पैदा हुई, अबुल फजल अब्बास का बदन कांपा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इमाम वक्त ने अपनी दुआ के अल्फाज खत्म किए और शुहदा के बदन में जो कपकपी पैदा हुई थी कि मौला एक जिंदगी क्या 100 जिंदगियां और मिल जाएं फिर आपके कदमों में शहादत के लिए हाजिर है। अजरुकुम अलल्लाह। बस अज़ादारो, आका तन्हा है। तन्हा कैसा? कोई सवार कराने वाला कोई नहीं, कोई घोड़े की लगाम थामने वाला कोई नहीं। यहां पर हुसैन मौला ने एक जुमला कहा, कोई ऐसा है जो गरीब ज़हरा को सवार कराए। गरीब ज़हरा को सवार कराने वाला कोई नहीं। दरे खैमा हटा, अली की अली बेटी, अब्बास की अब्बास बहन, अकीला बनी हाशिम बाहर तशरीफ फरमा हुई। ए मेरे माँ जाए, अभी तेरी बहन जिंदा है, तेरी बहन तुझे सवार कराएगी। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अकीला बनी हाशिम ने, ज़ैनब कुबरा ने, शरीकतुल हुसैन ने, जुमला बदल दूं, उम्मुल मसाइब ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन को सवार कराया। अजरुकुम अलल्लाह। लेकिन अज़ादारो, रुखसत से पहले हुसैन ने खय्याम से विदा किया होगा या न किया होगा? खय्याम से भी विदा किया होगा। एजाज इमामत का हामिल बेटा
جو مشیت پروردگار کی وجہ سے بستر بیماری پر ہے، اس سجاد سے بھی ودا فرمایا ہوگا، مستورات و مخدرات عصمت سے بھی ودا فرمایا ہوگا، اپنی سکینہ سے بھی ودا فرمایا ہوگا۔ ہاں عزادارو، مقتل کے یہی جملے ہیں، کئی ودا کیے ہیں میرے مولا حسین نے، کئی ودا کیے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ آیا جب زینب کبریٰ سے یہ ارشاد فرمایا، اے میری بہن زینب، اب تیرا بھائی رخصت ہو رہا ہے، اب واپس نہ آئے گا، ایک حسرت پوری کر دے۔ کیا بھیا؟ ذرا مجھے کوئی پرانا لباس دے دے، ذرا مجھے کوئی پرانا لباس دے دے۔ لا یرغب فیہ احدا، اتنا پرانا لباس کہ جس میں کوئی رغبت نہ کرے۔ اللہ اکبر! زینب کبریٰ شریکت الحسین ایک پرانا لباس لے کے آئی ہے۔ اللہ جانے کتنا صبر ہے زینب کا، صبر کا پہاڑ ہے عزادارو۔ لباس لیا حسین مولا نے، زینب نے سوال پوچھا ہوگا، بھیا حسین پرانے لباس کی حکمت کیا ہے؟ رو کر میرے مولا نے ارشاد فرمایا، تیرا بھائی بڑی غیرتوں والا ہے، تیرا بھائی بڑا غیرت مند ہے، لیکن جو دشمن ہے وہ بڑے بے حیا ہے۔ جب تیرا بھائی شہید ہو جائے گا، انہوں نے میرے پاکیزہ بدن کو پامال کرنا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں اور یہ پرانا لباس میرے بدن پہ باقی رہے، تاکہ جب تو میرے بدن پہ آئے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پرانا لباس لیا، زینب کبریٰ کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور اس پرانے لباس کو چاک کرنا شروع کیا، اس کو پارا کرنا شروع کیا۔ اللہ جانے کیسے مخدرات عصمت نے یہ منظر دیکھا ہوگا۔ اجازت ملی، آقا سید سجاد کو اسرار امامت سپرد کیے، سب بیبیوں سے ودا کیا۔ ودا کر کے جب خیمے کی طرف، خیمے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے، ایک کمزور سی آواز کانوں میں پڑی، ایک ضعیف سی آواز کانوں میں پڑی، مہلن مہلا یبن الزہرا، مہلن مہلا یبن الزہرا، اے زہرا کے لال حسین، آہستہ 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 آہستہ۔ اب جو مڑ کے دیکھا کیا منظر ہے، شریکت الحسین زینب ہلکی آواز میں کہہ رہی ہے، بھیا ابھی تو زینب نے جی بھر کے تجھے نہیں دیکھا، ابھی زینب کو جی بھر کے دیکھنے دے۔ رکا ہے میرا مولا حسین، پوچھا ہے، ماں جائی میں تو اجازت لے کے آیا تھا، پھر روکنے کا فلسفہ کیا ہے؟ سنو گے عزادارو، بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، مقتل میں میں نے خود جملہ پڑھا، کہا بھیا ودا تو کر چکی تھی، لیکن مجھے ایک وصیت یاد آ گئی، مجھے ایک وصیت یاد آ گئی۔ کیسی وصیت؟ کہا میری ماں فاطمہ زہرا جب بستر بیماری پہ تھی، اس وقت میری ماں نے مجھے قریب بلایا تھا اور کہا تھا، زینب بیٹی ایک وقت آئے گا جب میرا لال حسین رخصت آخر کے لیے تیرے پاس آئے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب عباس بھی نہ ہوگا، جب قاسم بھی نہ ہوگا، جب اونو محمد نہ ہوں گے، میرا لال چاروں طرف سے نرغہ اعدا میں گر چکا ہوگا۔ زینب وہ وقت ہوگا جب حسین جائے گا تو زندہ، پھر زندہ واپس نہ آئے گا۔ میری بیٹی جب وہ وقت آ جائے، ماں زہرا کی طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لینا، اور جہاں پہ شمر کا خنجر چلے گا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شرم کر کے نہ رو عزادارو، بھائی حسین ماں زہرا کی وصیت ہے، اس گلے کا بوسہ لینا جس پہ شمر کا خنجر چلے گا۔ بھیا قریب آ جا، بھیا قریب آ جا۔ زینب کبریٰ نے حسین کو بلایا، حسین قریب آیا۔ اب گلا کس کا ہے؟ حسین کا۔
حسین کے گلے کو رسول نے بڑا چوما ہے، حسین کے گلے کو بطول نے بھی بڑا چوما ہے، حسین کو علی ولی نے بھی بڑا چوما ہے، لیکن اپنی معصوم زندگیوں میں حسین کے بچپنے میں ماں زہرا کا حسین کو چومنا اور ہے، شہادت سے کچھ لمحے پہلے زینب کا گلے کے بوسے لینا، شہادت سے کچھ لمحے پہلے زینب کبریٰ کا اپنے بھائی کے اس گلے کے بوسے لینا جہاں پہ شمر کا خنجر چلنے والا ہے، اس کی منزل کچھ اور ہے۔ زہرا کی وصیت کو پورا کیا، زہرا اطہر کی وصیت کو پورا کیا عقیلہ بنی ہاشم نے۔ اب عقیلہ بنی ہاشم نے کہا بھیا سپرد خدا، میں نے اپنی ماں زہرا کی وصیت کر دی، جا جو وعدہ اللہ سے ہے، جو وعدہ رسول اللہ سے ہے، جو وعدہ انبیاء و اولیاء سے ہے، اس وعدے کو پورا کر دے۔ خدا کے لیے میری طرف دیکھو سادات و مومنین، جب یہ کہا نا وعدہ الہی کو پورا کرنے کے لیے جاؤ، ایک مرتبہ حسین نے فرمایا زینب تو نے تو اپنی وصیت کو پورا کر دیا، اب ذرا مجھے اجازت دے دے، ایک امانت میرے پاس بھی ہے، میں اس امانت کو پورا کروں۔ کہا کیسی امانت؟ کہا میرے بابا علی نے مجھے یہ وصیت کی تھی جب رخصت ہونے کے لیے آنا میری زینب کے سر اور بازوؤں پر اور جن میں ظالموں نے رسیاں باندھنی ہیں علی کی طرف سے بوسا دینا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زینب قریب آ جا، تیرے بازوؤں پہ تیرا بھائی حسین اپنی بابا کی نیابت میں بوسا دے لے، تیرے سر پہ بوسا دے لے۔ وصیت پوری ہو گئی عزادارو، زینب نے ماں کی وصیت پوری کی، حسین مولا نے بابا کی وصیت پوری کی۔ اب حسین اپنے ذوالجناح پہ سوار ہوئے، اپنے ذوالجناح پہ سوار ہوئے، در خیمہ تک آئے۔ ذوالجناح اور امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح، امام کا مزاج آشنا ہے، امام کے مزاج کو سمجھنے والا، امام کے اشاروں کو سمجھنے والا۔ امام نے چاہا کہ در خیمہ سے رخصت ہو ذوالجناح میدان کی طرف، ذوالجناح قدم نہیں اٹھا رہا، ذوالجناح کے قدم نہیں اٹھ رہے۔ عزادارو، آقا حسین کا ایک جملہ نقل کیا گیا، آقا نے فرمایا تو بھی تھکا ہوا ہے، تو بھی تھکا ہوا ہے، اس لیے کہ حسین صبح سے اب تک میدان میں ذوالجناح کو لے جاتے رہے، تو بھی تھکا ہوا ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، صبح سے تو نے بڑا ساتھ دیا، آخری زحمت ہے زہرا کے لال کی، زحمت بھی واپس آنے کی نہ دوں گا، بس لے کے چلا جا، لے کے چلا جا، واپس آنے کی زحمت نہ دوں گا۔ منظر کیا بنا عزادارو؟ یہاں دو بیان ہیں، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت ذوالجناح نے سر جھکا دیا، بعض علماء نے لکھا نہ، حسین کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز آئی، کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اب حسین نے جو مڑ کے دیکھا منظر کیا ہے، سینے پہ سونے والی 4 سالہ سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہے، ایک جملہ کہہ رہی ہے صبح سے جس کو لے کے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اب میرے بابا کو نہ لے جا۔ صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اب میرا بابا میرے پاس ہے، میرے چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، اونو محمد گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، میرا بابا نہ لے جا۔ حسین نے جب یہ منظر دیکھا، حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، ذوالجناح سے نیچے اترے۔ پھر ذمہ داری سے جملہ مقتل دیکھ کر عرض کر رہا ہوں، روایات کا اختلاف پیش نظر ہے۔ بعض کے مطابق آقا حسین نے فرمایا میرے سینے پہ آ جا، بعض کے مطابق شہزادی نے کہا بابا لگتا ہے آئندہ مجھے آپ کا سینہ نہیں ملے گا، کچھ دیر کے لیے مجھے اپنے سینے پہ سلا لو۔
अजरुकुम अलल्लाह। जो रिवायत भी हो, हुसैन ने अपनी शहजादी को सीने पे लिया। मैंने जुमला कह दिया, आपने सुन लिया। सीने पे कैसे लिया अज़ादारो? बाज़ उलमा ने बयान फरमाया, हुसैन करबला की गर्म रेत पे लेट गए, लेट के अपनी शहजादी को अपने सीने पे लिया। अब बाप और बेटे में कुछ बातें हुई, सुनोगे क्या बातें हुई? हुसैन मौला ने फरमाया, मेरी सकीना, तू मेरे सीने पे सोने की आदी है, तू मेरे छोटी औलाद वाले बैठे हो, तू मेरे सीने पे सोने की आदी है। बेटी, आज के बाद फूफी अम्मा को तंग ना करना, आज तू यतीम हो जाएगी, जहां फूफी कहे वहीं सो जाना। बाबा यतीम किसे कहते हैं? यतीम कौन होता है? अजब नहीं मौला ने फरमाया हो, जिसके सर पे खाक आ जाए, जिसे तमाचे मारे जाए, जिसके गोशवारे छीने जाए, उसको यतीम कहा जाता है। बस अज़ादारो, अल्लाह जाने कितनी देर बाप और बेटी में गुफ्तगू हुई। इजाजत ली सकीना से भी, सकीना से इजाजत ली अपनी बेटी से, और मौला हुसैन जुलजना पे तशरीफ फरमा हुए। खुतबा इरशाद फरमाया, और क्या खुतबा इरशाद फरमाया? एक जुमला ये सुनोगे, कहा, जालिमों, इस पूरी कायनात में जरा मुझे ये बताओ, मोहम्मद का बेटा मेरे अलावा कोई और है? कहा, जानते हैं तेरे अलावा कोई मोहम्मद का बेटा नहीं। कहा, दस्तारे मुस्तफा का वारिस हुसैन के अलावा कोई है? कहा, कोई नहीं। कहा, ये बताओ, ज़हरा का बेटा मेरे अलावा कोई है? कहा, जानते हैं तेरे अलावा ज़हरा का लाल कोई नहीं। कहा, मैंने कोई सुन्नत तब्दील की है? मैंने तुम्हारा हक खाया है? मैंने कोई जुर्म किया है? सुनोगे अज़ादारों, क्या जालिमों ने जुमला कहा। कहा, ना तूने जुर्म किया है, ना तूने सुन्नत तब्दील की है, ना तूने कोई हक खाया है, क्यों मेरे कत्ल के दर पे हो? कहा, तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में तुझे कत्ल कर रहे हैं। मक्तल जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अपने बाबा की मजलूमियत सुनी ना अज़ादारो। एक मर्तबा हुसैन ने रोना शुरू किया, एक मर्तबा हुसैन ने गिरिया शुरू किया। क्या गिरिया किया हुसैन ने? उसके बाद अश्किया को मुखातब किया, कहा, आ जाओ, अगर तुम्हें अपनी शजाअत पर नाज है तो देखो हुसैन इब्ने अली की शुजाअत क्या है। एक एक करके अश्किया हुसैन से लड़ने के लिए आए। बड़ी जिम्मेदारी से जुमला अर्ज कर रहा हूं, सैकड़ों की तादाद में कमीनों को फिन्नार किया, सैकड़ों की तादाद में, जिम्मेदारी से। आदाद और अरकाम मेरे पेश नजर है, जिम्मेदारी से सैकड़ों की तादाद में। एक कमीना कहता है, ये अली का बेटा है, ये अली का बेटा है, ये अली की शुजाअत का वारिस है, ये मोहम्मद की दस्तार का वारिस है। अकेले लड़ते रहोगे, इस पर कभी भी फतहमंद ना होगे। जालिमों, मिलकर चारों तरफ से हमला करो। बस अज़ादारों, मेरे पढ़ने पे ना जाओ। अब मंजर क्या था? चारों तरफ से अश्किया ने मिलकर हमला किया, दरमियान में फरजंद ज़हरा। अजरुकुम अलल्लाह। ये जुमला सुनिएगा, 300 बेहया, 300 बेहया, 300 बेगैरत कूफा से पत्थर तैयार करके लाए थे कि ये पत्थर फरजंद ज़हरा को मारने हैं। 300 बेगैरत नोकीले पत्थर बना के लाए थे, जैसे हम कहते हैं घड़ के लाना, तैयार करके लाना, नोकदार बना के लाना। किस लिए? ताकि फरजंद ज़हरा को पत्थर मारे जाएं। अज़ादारों, जब चारों तरफ से हमला हुआ, अश्किया ने ज़हरा के लाल को घेरे में लिया। अब मंजर क्या है अज़ादारों? घिर गया है ज़हरा का लाल। कोई जालिम पत्थर मार रहा है, कोई नेज़े से वार कर रहा है, कोई तलवार से वार कर रहा है। एक कमीने ने करीब आकर
ایک پتھر فرزند زہرا کی پیشانی پہ مارا، فرزند زہرا کی پیشانی پہ مارا۔ کون سی پیشانی؟ جس پیشانی سے نور امامت نکلا کرتا تھا، جس پیشانی سے نور امامت نکلا کرتا تھا۔ عزادارو، پیشانی پہ پتھر لگا، پیشانی زخمی ہوئی، سید الشہداء مولا نے دامن ابا کو اٹھایا تاکہ اپنی پیشانی سے بہنے والے لہو کو صاف کریں۔ امام اسب با وفا کی زین سے زمین کی طرف آئے، امام اسب با وفا کی زین سے زمین کی طرف آئے۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، عزادارو آپ نے سن لیا۔ میں سوال کروں گا، زین سے زمین کی طرف تو آئے، لیکن کیا مولا زمین تک پہنچ گئے؟ شرم کر کے نہ رو۔ زین سے زمین کی طرف آئے لیکن کیا زمین تک پہنچ گئے؟ ابھی میں نے عرض کیا سینکڑوں ہزاروں تیر آقا کے بدن کی طرف جب آئے ہیں تو آقا زمین تک کیسے پہنچے؟ علماء نے یہی لکھا کہ حسین زین فرس سے زمین کی طرف تو آئے لیکن زمین تک نہ پہنچے، تیروں کا آسمان ہے اور فرزند زہرا معلق ہے۔ تیروں کے آسمان پر زہرا کا لال معلق ہے۔ کتنے لمحے گزرے، حسین مولا تیروں کے آسمان پر رہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیسے زمین پہ آئے؟ کتنی دیر کے بعد آئے؟ علماء نے یہ لکھا جب تک حسین کے پاکیزہ بدن میں سکت تھی حسین جہاد فرماتے رہے، زین ذوالجناح سے بھی جہاد کیا، زمین پہ آئے تو بھی جہاد کیا، لیکن اب حسین کے بدن سے اتنا خون بہ چکا ہے، حسین زمین کربلا پہ آ گئے، حسین زمین کربلا پہ آ گئے۔ اشقیاء نے گھیرا بنایا، زحمت تمام کر رہا ہوں عزادارو، اشقیاء نے گھیرا بنایا، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ حسین کے قریب جائے۔ آپس میں بات کر رہے ہیں، حسین زندہ ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہمت نہیں کر رہے کہ حسین کے قریب آئے۔ ایک کمینہ جسے شمر کہا جاتا ہے وہ لعین ازلی کہتا ہے ابھی بتاتا ہوں حسین زندہ ہے یا اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ پاس آ کے کہتا ہے حسین تو یہاں خاک کربلا پہ ہے، ادھر فوج زینب کے خیمے کی طرف چلی گئی ہے۔ خیام کا نام آنا تھا، کوہنیوں پہ زور دے کر زہرا کا لال بلند ہوا، اے لعینو ابھی زندہ ہوں، ابھی زینب کے خیمے کا رخ نہ کرو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، میں نے ایک روایت پڑھی تھی آپ کی خدمت میں، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے نقل ہونے والی روایت۔ امام نے یہ جملہ فرمایا تھا جب بھی کسی پہ رونے کا دل کرے، کسی اور پہ گریہ نہ کرنا، میرے جد حسین پہ گریہ کرنا، میرے جد حسین پہ گریہ کرنا۔ وجہ کہا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ، میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا ہے جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، ایسے ذبح کیا گیا ہے جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ دو جملے، پہلا جملہ امام نے نہ فرمایا میرے جد کو قتل کیا گیا ہے، امام نے فرمایا میرے جد کو ذبح کیا گیا ہے۔ قتل میں اور ذبح میں فرق ہے عزادارو۔ قتل کہاں بولا جاتا ہے؟ جب قاتل قتل کرنے کے لیے آئے اور جس پر وہ وار کرنا چاہتا ہے اس پر حملہ کرے، اس پر ضرب لگائے اور پھر ضرب لگا کر بھاگ جائے، اسے مقتول کہا جاتا ہے۔ جس کے رشتہ دار موجود ہوں،
جس کے بھائی موجود ہوں، جس کے عزیز موجود ہوں، قاتل کو ڈر ہو کہ اگر میں رکا رہا تو اس کے رشتہ دار مجھے پکڑ لیں گے، مجھے سزا دیں گے، مجھے قصاص کریں گے۔ یہاں قتل کہا جاتا ہے، ذبح کہاں کہا جاتا ہے؟ فرمایا ذبح وہاں بولا جاتا ہے جہاں قاتل کو کسی کا ڈر نہ ہو، جہاں قاتل کو کسی کا خوف نہ ہو، وہاں کہا جاتا ہے کہ اسے ذبح کیا گیا۔ کہا حسین کے قاتل نے حسین کو قتل نہیں کیا، ذبح کیا ہے، کیونکہ جانتا تھا حسین کے سارے مارے گئے، حسین کے سارے مارے گئے، حسین کا عباس بھی مارا گیا، حسین کا اکبر بھی مارا گیا۔ بس عزادارو، 2 منزلیں اور زحمت تمام۔ حسین مذبوح ہے، مقتول نہیں ہے۔ گودال گاہ قتل گاہ میں حسین تشریف فرما ہے۔ آیا ہے وہ شقی ازلی بدبخت کمینہ جسے دنیا شمر کہتی ہے۔ شمر آیا، آقا نے اپنے مقدس سینے پہ کچھ بوجھ محسوس کیا۔ آقا نے آنکھیں کھولی، منظر کیا ہے؟ وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، شمر لعین حسین کے پاکیزہ سینے پر آ چکا ہے۔ یہ جملہ سننا آزادارو، وَآخِذٌ بِلِحْيَةِ الْحُسَيْنِ، نجس ہاتھوں سے حسین کی داڑھی کو تھام لیا۔ حسین کے مقدس سینے پہ آ گیا اور آقا حسین کی پاکیزہ داڑھی کو اپنے نجس ہاتھوں میں تھام لیا۔ آقا حسین نے ایک جملہ کہا، اے کمینے، تو بڑی بلند جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، تو بڑی عظیم جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ سینہ، یہ اسرار امانت کا خزانہ دار ہے جہاں تو بیٹھا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین نے کہا ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹا، چہرے کو دیکھا، کہا میرے نانا محمد مصطفیٰ نے سچ کہا تھا کہ تیرے قاتل کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ اے کمینے، تجھ میں وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ابھی تک یہ ہمت نہیں کر رہا، لیکن اب وہ مرحلہ آ گیا۔ کیا مرحلہ عزادارو؟ اس نے چاہا کہ آقا حسین کے گلے پر خنجر چلانا شروع کر دے۔ یہ میرے ہاتھوں کو دیکھو عزادارو، میں نے ایک جید اور بزرگ عالم دین سے سنا، یہ قتل کرنے کے لیے جب گیا ہے، جانے سے پہلے اس لعین نے ایک اور کام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اس نے خنجر ہاتھ میں لیا ہے، خنجر کو ہوا میں لہرایا ہے، رخ کیا ہے خیام کا، رخ کیا ہے شط الفرات کا۔ بلاؤ اپنے عباس کو، میں حسین کا گلا کاٹنے جا رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، یہ قتل گاہ میں آیا، اس نے جسارت کے لیے خنجر ہاتھ میں تھاما، لیکن گلا خشک ہے، خنجر کند ہے، گلا خشک ہے، خنجر کند ہے۔ چاہا کہ خنجر چلائے، خنجر نہ چلا۔ اب یہاں پر سید مہدی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک اور بدبخت آیا، اس نے وہاں سے ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، شمر سے پہلے نیزہ لے کے آگے بڑھا، حسین کے حلق پہ نیزے کا وار کیا۔ اس کے وار کے بعد شمر آگے آیا، اب شمر نے ضرب چلانا شروع کی۔ پہلی ضرب لگی، حسین کی آواز آئی، یا غیاث المستغیثین۔ دوسری ضرب چلی، نانا کو بلایا، یا رسول اللہ۔ تیسری ضرب چلی، یا امیر المومنین۔ چوتھی ضرب پہ کسے بلایا ہوگا؟ میرا دل کہتا ہے چوتھی ضرب پہ اس ماں کو بلایا ہوگا جو چکیاں پیس کے اپنے لال کو پالتی رہی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، زحمت تمام کر رہا ہوں، زحمت تمام کر رہا ہوں۔ ضرب پہ ضرب چل رہی ہے، ضرب پہ ضرب چل رہی ہے۔ حسین ہاتف غیبی کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں، حسین وعدہ الہی کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ دیکھیں، کون ہے جو خیموں میں جا کے بتائے
کہ حسین شہید کیا جا رہا ہے۔ کس نے خبر دی ہے؟ مقتل میں تو یہی ملتا ہے، حسین کا اسب با وفا، حسین کا وفادار گھوڑا آگے بڑھا، اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور رخ کیا خیام حسینی کا۔ اپنی زبان میں ایک جملہ کہہ رہا ہے، الظلیمہ الظلیمہ، ظلم ہو گیا، مسلمانوں نے اپنے نبی کی بیٹی کا بیٹا قتل کر دیا، حسین کو مار دیا۔ یہ میرے ہاتھ ہیں عزادارو۔ اب منظر کیا ہے؟ درے خیمہ پہ جب ذوالجناح آیا ہے، سکینہ آگے بڑھی ہیں، لیکن ذوالجناح کیسے آیا ہے عزادارو؟ کیسے آیا ہے؟ باغ کٹی ہوئی ہے، زین ڈھلی ہوئی ہے، پیشانی خون حسین سے رنگین ہے۔ سکینہ آگے بڑھی، اپنی معصوم زبان سے ایک سوال پوچھا، یا جواد ابی، میں یہ تو نہیں پوچھتی کہ میرے بابا کی شہادت ہو گئی یا نہیں، اس لیے کہ تیری باغیں کٹ گئی ہیں، اس لیے کہ تیری زین ڈھلک گئی ہے، لیکن میں ایک سوال ضرور کروں گی۔ کیا سوال؟ یا جواد ابی، میرا بابا جب گیا تھا تو پیاسا تھا، اب مجھے یہ بتا دے، هل سقی ابی ام قتل عطشانا، میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا یا پیاسا شہید کر دیا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، شمر ضرب پہ ضرب مار رہا ہے۔ زینب کبریٰ نے جب ذوالجناح کو دیکھا، منظر کیا بنا؟ عقیلہ بنی ہاشم مکمل حجاب میں اپنے خیمہ سے باہر تشریف فرما ہوئی، واہ محمدہ، واہ جدہ، واہ حسینہ، یہ نعرے لگاتی ہوئی۔ حسین کے کانوں میں زینب کبریٰ ایک مرتبہ حسین بلند ہوئے، اے میری پردادار بہن زینب، ابھی حسین زندہ ہے، خیموں میں واپس چلی جا، اجرکم علی اللہ۔ اب منظر کیا ہوا؟ زینب خیمے کی طرف پلٹی ہے، ابھی زینب خیمے نہ پہنچی تھی، ایک مرتبہ زمین میں زلزلہ آیا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، کیا آواز آئی؟ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، زہرا کا لال حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔